اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ ابھی غزہ پہ جو حملہ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے طبیعت پہ بہت اثر ہے۔ نہیں کہہ سکتا کہ بیان اس کے اعتبار سے اطمینان بخش ہو یا نہ ہو، بہرحال شروع کرتے ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْإِطْمِئْنَانُ الزَّائِدُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایمان سے زیادہ اطمینان کے درجے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس علم کے بدولت ایمان سے زیادہ اطمینان قلب آدمی کو نصیب ہوتا ہے، کما قال ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا بلا کیوں نہیں ولکن لیطمئن قلبی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں درخواست اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے۔ وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظاہر الدلائل وکثرت طرق العلم یثلجان الصدر ویزیلان اضطراب القلب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مسئلے پر دلائل کا بھرپور طور پہ جمع ہو جانا، اور جب کسی چیز کے ثبوت کے لیے علم کے راستے کثرت سے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے انسان کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دل کی بے چینی کو محسوس کرتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہوتی ہے بہت سنجلک، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت یوں سمجھ لیجئے کہ ہوتی ہے پورا مغز، اور پھر اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہاں سے بات شروع کی۔ اصل میں اعتراض جو پچھلی کئی نشستوں سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ اگر اس کتاب کو نہ لکھتے اور آپ اس کتاب کی طرف توجہ نہ دیتے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے جو دلائل جن کے ذریعے اطمینان ہوتا ہے اگر وہ نہ بھی ہوں تو بھی کیا ہے، جس نے شریعت پہ عمل کرنا ہے اس کو نہیں کرنا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اس کے جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ اور طریقے سے جوابات کیے تھے، اب تیسرا یہ جواب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منہا، ان اسباب میں سے میں کیوں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان جو ہوتا ہے اس علم کی بدولت ایمان سے زیادہ اطمینان قلب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے ایمان کا لانا اور ایک ہے اطمینان کا ہونا۔ ایمان بسا اوقات بالکل مضبوط ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، لیکن اس پر جب اطمینان کا اضافہ ہوتا ہے تو مزید اس یقین کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اب مثلا ایک آدمی کا ایمان ہے کہ وہ عذاب قبر کو مانتا ہے، اب موت کے وقت جب سے فرشتے نظر آئیں گے تو فرض کر لو اس وقت اس کو بولنے کے لیے زبان مل جائے یا وہ آدمی اس عالم میں پلٹ آئے تو پھر اس سے پوچھئے کہ ایمان کی کیا کیفیت ہے، تو یقیناً کہے گا کہ ایمان کی کیفیت اس سے زیادہ ہے جتنا کہ میں اس دنیا سے گیا ہوں۔ مردہ اٹھ کے آ جائے، مردے سے پوچھیں تمہارے ایمان کی کیفیت، تو مردہ کہے گا کہ میں ان ساری چیزوں سے گزرا ہوں، یقین مانو عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن جو اطمینان اس سے حاصل ہے نا عذاب قبر کے ہونے کا، وہ اطمینان زندہ انسان کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہے یہ ایمان کی کیفیت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ان کی نفسی ایمان ایک ہی ہوتا ہے لیکن کیفیت میں فرق پڑتا ہے۔ بس یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے کہ ایمان ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس کی کیفیت پر فرق پڑتا چلا جاتا ہے۔
اب ایک بچے کا ایمان ہے 15 سال کا ہے 20 سال کا ہے، اس کا ایمان ہے کہ بیت اللہ ہے مدینہ منورہ ہے، آپ اسے حج پر لے جائیں تو اس کی کیفیت الگ ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہمارا آپ کا ایمان بھی، اس میں کچھ فرق نہیں، جیسے وہ ایمان لائے ویسے ہم ایمان لائے، لیکن جو کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حاصل تھی فرشتوں کے دیکھنے کی وجہ سے، وہی کے آنے کی وجہ سے، وہ کیفیت اور کسی اور آدمی کے ایمان کی کیفیت زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمر علی رضی اللہ عنہ کی کیفیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی کیفیت برابر نہیں۔ انسان کا مشاہدہ ہوتا ہے، وہ کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، وہ کیفیت عروج اور ترقی پہ چلی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں اجلت الیک، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جلدی کیوں آ گئے، تو انہوں نے کہا اجلت الیک ربی لترضیٰ، اللہ اس لیے جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، آپ نے فرعون سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا قد فتنا قومک، آپ کی قوم کو ہم نے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور آزمائش یہ کہ وہاں پہ شرک شروع ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں وہاں سے لی، تورات جو لکھی تھی لی، اور آگے حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اب وہ جو اللہ نے خبر دی تھی کہ تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ جس قوم پر اتنی محنت کی ہے، ساری زندگی کپا دی خدا کی توحید اور ان چیزوں کی اور آزادی کے لیے، میں ذرا سا ہٹا ہوں جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آئے تو دیکھا لوگ شرک کر رہے، جو اس شرک کو دیکھ کے انہوں نے القل الواح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تختیاں ڈال دی زمین پہ، یعنی تختیاں اس طرح سے اٹھا کر پٹک دی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو جو تختیاں اس وقت لینے میں تو اس اضطراب کا اظہار نہیں ہے، یہاں رکھنے میں اضطراب کا اظہار ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قوم کیا کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ جنت اور جہنم کے ہونے میں کوئی شبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، معراج میں لے گئے، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لیا۔ تو مشاہدہ اطمینان کی کیفیت کو بڑھاتا ہے، اور اطمینان میں اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان حاصل ہو جاتا ہے کہ بچے کو بھی ایمان ہے، اس سے پیچھے اللہ کہے گا ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی تھے، جتنا وہ کھلتا چلا جائے گا دلائل سے اتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا جو اس کتاب میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اس بات میں تمہارے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی ایک تو تم جانتے ہو کہ اثر کی نماز کیوں پڑھنی ہے، اثر کی نماز پڑھنی ہے، اور ایک تم جانتے ہو کہ کیوں پڑھنی ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ ناپ میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ دوسرا آدمی اس سے زیادہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماپ تول میں کمی کی جائے تو اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے اور فاقہ آ جاتا ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ گناہ کرنا برا ہے، منع ہے، دوسرا آدمی اس سے بڑھ کر بھی جانتا ہے کہ اس گناہ کے کرنے کا اثر میرے رزق پر پڑے گا اور روزی تنگ ہو جائے گی، مزید گناہ کروں گا تو قرض میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، تو وہ آدمی زیادہ بچتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں شریعت کی جتنی حکمتیں اور مسئلے تھے تمہیں بتاؤں گا، اس سے تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، ایمان کی کیفیت اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کما قال ابراہیم الخلیل علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا بلا کیوں نہیں ولکن لیطمئن قلبی، میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اللہ قلب کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے قصہ کیا ہے، حضرت نے تو اتنی آیت لکھی ہے، پورا قصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اولن تو تمہیں اس پہ ایمان حاصل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں چاہتا ہوں دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر 4 کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا دو، اور پھر ان 4 کو الگ الگ کر دو، الگ الگ جگہ پہ رکھ دو، تو تم دیکھو گے کہ وہ پرندے
آپس میں ملیں گے یعنی ان کا گوشت ادھر ادھر سے اٹھے گا اور پرندہ پورا بن جائے گا، کیا تین رفایا اور تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ قرآن کریم نے قصہ بیان کیا 3 پارے میں، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اس کیفیت کو جاننا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا قیامت کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس دعوت کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں انہیں کیسی یقین نہ ہو، انہیں یقین ہوتا ہی ہے، اور اسی یقین کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور مزید سوال کر دیا، کیونکہ معاملہ کا کتنا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست دی اور اللہ نے کہا کہ اچھا چاروں پرندوں کو اس طرح کرو، اس طرح ہو جائے گا، تو پھر معاملہ الجھا ہوا رہتا۔ کوئی بھی شخص قیامت تک جس کو بھی اس واقعے کی اطلاع ہوتی، جیسے اس امت کے کروڑوں اربوں افراد کو اطلاع ملی اس واقعے کی قرآن کریم کے ذریعے، تو کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا یوں کرو اور یوں پرندے آ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا کہ قیامت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ نبوت میں جو ہم نبوت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگ کو آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، خود ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک تھا، اس لیے تو درخواست کی۔ یہ اشکال پیدا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہت حکمتوں والا ہے اور اس کی ذات کے ہر کام میں حکمت، اس نے خود ہی سوال کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی شبہ ڈال ہی نہ سکے۔ تمہیں ایمان نہیں ہے اسے؟ انہوں نے کہا بھلا اللہ کیوں نہیں، ایمان ہی تو ہے، لیکن تم جو سوال کیوں کر رہے ہو؟ سوال اس لیے کرتا ہوں بلا قلبی، اللہ میں دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اطمینان عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا ٹھیک اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اس میں کوئی چھول نہ رہے۔ یہ موم بتی شمع جلتی ہے نا، تو اس کی لو بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ہوا کے اثرات سے، تموج سے کبھی کبھی وہ دائیں بائیں ہوتی ہے، جتنی ہوا چلے اتنی دائیں بائیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ جو لو ہے اس کی بالکل اطمینان پکڑ گئی، یعنی سیدھی کھڑی ہو گئی، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی۔ بالکل اسی طرح بادبان کشتیاں چلتی ہیں، اور جب وہ صحیح رفتار پہ جا رہی ہوتی ہیں اور ہوا کا بالکل ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے لیے بے استعمال ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے لیے کہ وہ بالکل اطمینان بخش کیفیت میں آ گئی، یعنی ساری چیزیں جمع ہو گئی اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ ایسے سمجھ لیجیے جس سے مشین کے پرزے ہیں وہ بالکل اطمینان سے چلتے رہتے ہیں اور کام پورا ہوتا رہتا ہے، یہ ہے اطمینان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ اطمینان تو ہے، وہ جو ایمان کی کیفیت کے درجے کا وہ تو ہے، لیکن مزید اطمینان بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں مشاہدہ بھی ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کرایا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے زمین اور آسمانوں کی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہے آسمان، یہ ہے ہماری قدرت، تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے۔ تو کوئی پیچھے کے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، آپ کا یقیناً تھا، لیکن وہ یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں اپنے اپنے درجے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو کاٹا، گوشت آپس میں ان کا ملایا اور 4 مختلف جگہوں پہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں بلاؤ، انہوں نے بلایا تو 4 پرندے جو تھے، قرآن نے لفظ استعمال کیا پرندے کا قید تھا، اور آگے فرمایا کہ یاتین کا گیا کہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پرندے کو تو آنا دیکھا اڑ کے، اور قرآن نے یہ کہا لفظ استعمال یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس چل کے آئیں گے۔ پرندے تو اڑ کے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا، یہ اطمینان کی کیفیت ہے نا کہ اگر پرندے اڑ کے آتے تو ممکن ہے نگاہ کو اختلاف کا شبہ پیش آتا کہ پتہ نہیں یہ کون سا پرندہ ہے، کون سا پرندہ ہے، یہ 4 ہیں 3 ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں۔ آدمی تو حیرت سے ایسے ہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چل کے آئیں گے باقاعدہ تمہارے پاس، تاکہ اطمینان سے زمین پہ دیکھ سکو کہ کس طرح ایک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہڈی یہاں سے اڑی ہے، گوشت پکڑا یہاں سے اڑا ہے، یہاں سے اڑا ہے، اور یہ سارے کے سارے آپس میں ملے ہیں ٹکڑے آ کے، اور پرندے بنتے چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ چیز حکمت کہ یہ چل کے آئیں گے۔
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے اچھے بندوں کی خدمت میں بھی رہو. ان کے خاندان کا ابن رشد کے خاندان سے تعلق تھا. یہ دوست سے آپس میں بحث مباحثے ہوتے رہتے تھے. بڑا علمی خاندان تھا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اندلس اسپین میں اندلس صوبہ تھا. تو کہتے ہیں میں وہاں آیا اور ایک بہت بوڑھی عورت تھی, 80-90 برس کی عمر تھی. میں بالکل جوان تھا. مجھے پتا چلا کہ یہاں کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں. تو میں ان کی خدمت کرتا رہا. تو بالکل معذور ہو گئی تھی. اس کے چلنا پھرنا کوئی کام کرنا ختم ہو گیا تھا. مجھے بتاتی تھی تو وہ کبھی کبھی کہتی تھی فاتحہ, کبھی کہتی تھی فاتحہ کدھر گئی ہے. تو میں سوچتا رہا کہ ان کے دماغ سے کوئی اثر ہو گیا ہوگا عمر کی وجہ سے. یہ فاتحہ کیا چیز ہے. تو ایک دن ایک عورت آئی روتی ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر گم ہو گیا اور آپ مہربانی کریں کسی طرح پتہ چلائیں میرا شوہر کہاں گیا ہے. تو عورت رونا شروع ہو گئی. تو انہیں اس پہ اس پر آیا تو انہوں نے کہا فاتحہ جاؤ اس آدمی کو لے آ. کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور اچانک رام سے آواز آئی اور ایک مرد آپ سے گر. تو وہ جو سنبھلا تو حیران ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا یہی میرا شوہر ہے. یہی ہے کہاں گئی, کہیں لے جاؤ. تو کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو. اس نے کہا اس کا شوہر ہوں. میں نے کہا تم کیسے آگے. اس کا پتہ نہیں, میں تو فلاں شہر میں فلاں بازار میں جا رہا تھا. اچانک ایک چیز نے آ کے مجھے پنجے سے پکڑا ہے اور اٹھا کر جہاں پر پھینک دیا. یہ اس نے آ کر ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے. مجھے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں پھر ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا فاتحہ ادھر آ. تو میں دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں ایک صورت ظاہر ہوئی ایک لڑکی کی اور وہ لڑکی مجسم ہو کے سامنے آ گئی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ فاتحہ تو اس کا نام ہے. یہ اس کو بلاتی ہیں, یہ اس سے بات کرتی ہیں. اب یہ کیا چیز تھی یہ تو پھر آگے چلتے ہیں عامل. اور وہ عامل کہتے ہیں کہ فاتحہ کو ایسے ایسے پڑھا جائے تو اس طرح ہو جاتا ہے. پھر ایک صورت آ جاتی ہے. یہ چیز کیا ہے اصل میں, یہ اسی سے مشابہ چیز ہے اس لیے اس کا ذکر کیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلام جو ہے نا, اس کلام کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے اور صورت جو کلام کی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. جب سامنے آ جاتی ہے تو بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ کلام اللہ ہی کا, واقعی یہ کلام جو ہے اس میں اثر ہے, اس میں طاقت ہے. ایسی چیزیں پیش آتی ہیں. اب اس شخص کو جس نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہو, اس کے اور عام آدمی کے اطمینان میں بڑا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا, وہ آ گئے. اللہ تعالیٰ قلبی, اور انہوں نے ہم سے کہا کہ اللہ میں اپنے قلب کا دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ مزید اطمینان قلب کے لیے کبھی کبھی موت کے مراحل میں مومن کو دکھاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے قابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہیں. یہ وہ ان لوگوں میں جن کے متعلق آیا اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچائی گئی. خدا کی راہ میں کسی کو ستایا جائے, تکلیف پہنچائی جائے, اس کا خدا نے خود ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میری راہ میں ستایا گیا. تو جو خدا کی راہ میں ستایا جائے بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اس کا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات کو پوچھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں تنگ کیا گیا ہے یعنی ستایا گیا ہے. یعنی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ستائے گئے. پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں, پھر بدری ہیں, پھر حدیبیہ میں شامل ہیں, عہد میں شامل ہیں, خندق میں شامل ہیں. ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. بدر میں بھی ہر جگہ وغیرہ کی شمولیت ملتی ہے. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے انہیں منتخب فرمایا. یہ جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں, ان کی وفات جب ہونے لگی تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا, جیسے ان کی جان نکل گئی. تو ان کے گھر والے رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سانس لیا اور کہا میں بھی زندہ ہوں بس رو. تو کسی نے پوچھا کیا ہو گیا تھا, تو کہنے لگے بس جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میں دیکھ کے آ گیا ہوں, یہ حق ہے, سب کچھ سچائی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کیسے, تو کہنے لگے بس میرا سانس رکا
اور میں اس دنیا میں چلا گیا جہاں اللہ کے فرشتے تھے، تو میں نے کچھ فرشتوں کو دیکھا، ذرہ برابر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، بالکل نرمی کے قائل نہیں تھے. انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جہنم کے لیے آئے، اور دوسرے فرشتے آ گیا ان کا جنت کے لیے آئے. تو میں اس کشمکش میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ان فرشتوں نے اس سے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، تم چھوڑ دو، تم کدھر سے آ گئے ہو. تو فرشتے ہٹ گئے اور مجھے جنت کی طرف لے جا رہے تھے. پھر میں تمہاری دنیا میں دوبارہ آ گئی. تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ کیفیت تھی، انہوں نے اطلاع دی. پھر عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو کیفیت حاصل ہوتی ہے رویت سے، خدا تعالیٰ کبھی کبھی کرتا ہے کہ کسی کی بہت ہلکی سی صورت عام طور پہ لوگوں کو جو نظر آتی ہے جب آدمی سچا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ نیک ہو، سچا ہو. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. سچا کافر بھی ہو سکتا ہے، کافر ہے مگر سچا ہو سکتا ہے. ممکن ہے وہ نیک نہ ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، لوگوں کو مارتا ہو، لیکن سچا ہو. جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کے خواب سچے ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ آخری زمانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصدقهم حدیثا اصدقهم رؤیا. جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کو ایسے سچے خواب دکھائی دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخری زمانہ جو فتنوں کا آئے گا نا، تو رہنمائی کے لیے ساری دنیا مشکوک ہو جائے گی. کدھر جائیں؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، قادیانی ہے، پرویزی ہے، غامدی ہے، کون ہے کون نہیں ہے، کدھر جائے آدمی؟ آخر پیچھے کس کے چلے، کیا کرے؟ اور پھر مل گیا چلو جی یہ دیوبندی ہے آپ کا حلقہ ہے، اس میں حضرت بڑے اچھے ہیں کہ 10 آدمی ملے ہوئے ہیں ایجنسیوں کا بندہ یار، اس کے ساتھ نہ جانے. ایک اور مل جائے گا، جاؤ تمہیں نہیں پتا یہ شیعہ سے پیسے آتے ہیں ادھر سارے. اب آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے، بچے کہاں سے آدمی. اور دوسری مصیبت یہ آ گئی ہے کہ دیکھو حدیث کی کتابوں میں ابواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے نا، مثلا یہ محدثین کی اپنی اپنی طرز ہے. شروع کرتے ہیں بعض محدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ایمان کو پہلے رکھ لیا، دین کو رکھ لیا، پھر طہارت کو رکھ لیا، نماز روزہ وغیرہ وغیرہ چلتے گئے. بعض محدثین ہیں وہ شروع ہی طہارت سے کرتے ہیں، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ طہارت ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، پھر آگے چلتے ہیں. تو مسلمان یہ کرتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ عملی زندگی میں رہنمائی کے لیے وہ ایسے ابواب دیکھتے ہیں جو ابواب مسلمانوں کے عروج کے دور کے. کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ کہتا ہے دیکھو کافروں پر جزیہ کیسے لگایا گیا تھا، ٹیکس کیسے لگا تھا، عمر رضی اللہ نے کیسے لگایا. سبحان اللہ، بات تو ٹھیک ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کیسے ٹیکس لگایا تھا، مگر عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا دور تھا، پوری مملکت تھی، 22-23 لاکھ مربع میل علاقے کے مالک تھے، لگا سکتے تھے. اور ایمان کی کیفیت الگ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیارت ہوئی تھی وہ چیز الگ، یہ ساری چیزیں جمع ہوئی تھی. اب کوئی آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اسی چیز کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. بھائی سوچو تو صحیح، زمانہ کون سا ہے، کیا کر رہے ہو، تمہارے پیچھے کیا ہے. اگلے دن تمہاری حکومت اتار کے بنتا کریں گے، صبح ہے تو شام نہیں ہے، شام ہے تو صبح نہیں. مسلمان اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آخری دور کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ان احادیث کو پڑھنا چاہیے جو کتاب الفتن میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب فتنے امت پہ آ جائیں گے تو پھر کیا کرنا ہے. جب فتنے آ جائیں گے، مصیبتیں آ جائیں گی، آدمی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان احادیث کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے اس دور کے احکامات کیا ہیں. ہم چلے جاتے ہیں عروج پہ کہ وہاں سے رہنمائی حاصل کریں، تو عروج کی بجائے زوال کی احادیث بھی پڑھ لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے، وہ کافی بھی کیوں نہ، کافر بھی ہے اگر سچ بولتا ہے نا، اس کے خواب سچے ہوں گے، یہ خدا کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت کے 40واں حصہ خواب ہے یا 23واں حصہ خواب ہے. مختلف روایات میں مختلف چیزیں پرسنٹیج بیان کی گئی ہے کہ 100 میں سے کتنے فیصد سچے خواب نبوت کا حصہ ہوتے ہیں. اس سے رہنمائی ملتی ہے. خواب سے اوپر چلے جائیں، اس سے اوپر کے درجے میں پہنچ کے الہام سے رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، سو کے اٹھتا ہے قوم کا یہ خیال آ جاتا ہے، سوچ آ جاتی ہے. پھر تجربہ جب ہوتا ہے نا کئی مرتبہ تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سوچ آتی ہے یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے. کئی مرتبہ تجربے کے بعد سے احساس ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے علاوہ ایک کیفیت کشف بھی ہو جاتی ہے
پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں تو وہ فراست کی کیفیت ہے. فراست کس کو کہتے ہیں؟ فراست کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اچھی طرح غور کرے اسباب اور آثار پہ، اور ان اسباب اور آثار کو جمع کر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچ جائے. قرآن نے کہا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اللہ نے فرمایا اس کائنات میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو آثار پر غور کر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں. عربوں میں مستقل ایک علم تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ہنس رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پوچھا عرض کیا اس کا سبب، تو آپ نے فرمایا دیکھو میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو زید رضی اللہ عنہ گزرے ریت پہ سے، تھوڑی دیر کے بعد اسامہ گزرے، اور پھر اس کے بعد وہ فلاں کاہن جو ہے نا جو فراست کا دعویٰ کرتا ہے وہ آیا اور غور سے دیکھتا رہا پاؤں اور کہنے لگا یہ تو باپ اور بیٹے کے پاؤں معلوم ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ دیکھو اس کی فراست عجیب ہے کہ اس کا باپ اور بیٹے کے پاؤں معلوم ہوتے ہیں. یہ بات لوگوں میں مادہ ہوتا ہے کہ چیز کو دیکھ کے وہ آثار کا اندازہ لگا دیتے ہیں. مثلاً کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی شریف نہیں ہے. کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی بہت شریف ہے، بہت ہی سادہ ہے، اسے بھی دنیا کی ہوا لگی نہیں، پتہ نہیں چلا کہ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر جو چیز آتی ہے اگرچہ اس لائن سے نہیں ہے وہ ہے ولایت، نہ اسی لائن سے وہ ہے ولایت، اور ولایت سے الگ ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے نبوت. تو یہ درجات ہیں اطمینان کے، آدمی کو ایسے حاصل ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جو تمہیں سمجھانے چلا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو تمہیں اس سے اطمینان ہوگا شریعت پر عمل کرنے پہ. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی اس زمانے میں بڑی ضرورت ہے. یہ تجدید جو اللہ نے اس دین کی کروائی نا 12ویں صدی کے بعد، اب جو ذہن بنا ہے میڈیا نے، سائنس کی ترقی نے جو ذہن بنایا لوگوں کا، وہ ہر شرعی مسئلے پہ بچے بھی پوچھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا کہ اس کے ذریعے بات کر سکیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو ذرائع ظاہر ہوتے ہیں دل کا اطمینان قائم کرنے کے لیے، اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ دلائل جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ علم کی رائیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس ذریعے سے دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. دلائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک آدمی محکمہ موسمیات والے کہہ دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی. اب آپ اٹھے، آپ نے دیکھا بادل آئے ہوئے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی، پھر سردی محسوس ہونی، ٹھنڈک محسوس ہونی شروع ہو گئی. تو ابھی بارش نہیں ہوئی لیکن دلائل ایک کے بعد ایک جمع ہوتے چلے گئے نا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں اب بارش ہونے والی ہے، یہ اس کا بندوبست کر دینا چاہیے، چھتری لے لینی چاہیے. یہ ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی علم کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خبر میں پیدا شدہ اضطراب دور ہو جاتا ہے. علم کی کثرت کیسے ہو جاتی ہے؟ خبر آئی کہ فلاں جگہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اب علم کی کثرت کیسے ہو گئی؟ اس خبر کے بعد اس نے فون رکھ دیا، دوسرا فون آ گیا، تھوڑی دیر میں کیسا میسج آ گیا، گھر پہنچے وہاں سے خبر مل گئی، راستے میں ایک دوست مل گیا، اس کا میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں آپ کے لیے، 5-10 جگہ سے ایک ہی چیز کی اطلاع سے مل رہی ہے. اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کام ہو گیا ہے، کچھ اضطراب کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اسی لیے یہ چیز لکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس علم کے ذریعے اطمینان حاصل ہو جائے کہ اللہ کا دین واقعی ایسا دین ہے جو حکمت کی بنیاد سے ہے اور خدا کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے. اور منہا، اور انہی دلائل میں سے تم کہتے ہو کتاب تم لکھ رہا ہوں، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ النصائب الانسانی کہ جب کوئی شخص انسان کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے خدا کی عبادتوں پر، وہ ہوا کیا وجہ مشروعیت کا، اور اسے پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں. وہ یقید نفسہ بالمحافظۃ علی ارواحها وانوارها، اور عبادتوں کی روحوں کو پہچانتا ہے اور عبادت کے انوار تک پہنچ جاتا ہے تو نفعہ قلیلھا،
تو پھر اس آدمی کو تھوڑا کام جو ہوتا ہے، تھوڑا عمل، اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ وَكَانَ أَفْرَجْ مِنْ أَنْ يَخْبِطَ خبط عشوا، اور وہ آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ اندھیرے میں ایک رسونتی اونٹنی کی طرح قامت کو نہ مار رہا ہو۔ ولہذا المعنی، اور اسی وجہ سے اعتنا الامام الغزالی فی کتب السلوک بتعریف افراد العبادات، اور اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی کتابوں میں عبادتوں کے رموز بیان کرنے کا بڑا اہتمام کیا۔ اب ایک اور جواب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم اعتراض کرتے ہو کہ میں شریعت کے حکمتوں پہ بحث کیوں کر رہا ہوں، کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، تو دیکھو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی احسان کا طالب خدا کی اطاعت میں اضافہ کرتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت پر کیوں عمل کر رہا ہے، اور اب تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو جب پابند بناتا ہے عبادتوں کی ارواح کا، ان کے انوار کا، تو تھوڑا عمل بھی اسے زیادہ فائدہ دے دیتا ہے۔ تشریح اس عبارت کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی حالت پر غور کرو۔ جس شخص کو یہ علم ہو گیا کہ جب عبادت کی جائے تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اس احسان کی کیفیت کو سمجھتا ہے یہ احسان ہے کیا۔ حدیث میں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں، ایک تو احسان کا لفظ آیا ہے اور ایک زہد کا لفظ آیا ہے۔ جو پہلا لفظ ہے احسان کا، یہ تو آیا ہے حدیث جبریل میں کہ جبریل امین آئے، بڑی طویل حدیث ہے۔ خلاصہ اس کا یہ کہ ایک لڑکا آیا، بالکل سفید کپڑے تھے اور سیاہ بال تھے اس کے، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اتنے ادب احترام سے گزام ہو گئے، اور پھر بے تکلفی اتنی کہ اس سے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیے اور اتنا قریب ہو کے پوچھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا اسلام کس چیز کا نام ہے، تیسری بات اس نے کہی کہ احسان کس چیز کا نام ہے، چوتھی بات کہی کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان یہ ہے، اسلام دیا، اور احسان کا فرمایا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور ایسے نہیں ہوتا اگرچہ لیکن وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا اور میرا اس برابر ہے، کچھ پتا نہیں، البتہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں پیش آئی۔ جب چلے گئے تو آپ نے کہا جانتے ہو یہ کون تھا، اور پھر ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا ایمان سکھا۔ یہ جو ایمان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ تین درجے ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے احسان، ایک ہے ایمان۔ اسلام اور احسان تین چیزوں کو جمع کر کے ایمان بنتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیا تھا جو اس لیے تشریف لائے جس تک تمہیں تمہارا ایمان سکھائے، اور وہ چلے گئے۔ اور یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے بالکل پہلے کا، 1-1.5 برس پہلے کا، مکہ فتح ہو گیا تھا، اب کوئی ایسی بات رہی نہیں تھی۔ تو اس میں ایمان کے 3 حصے ہوئے، ایک ایمان، ایک اسلام، یعنی صحیح عقیدہ، صحیح عمل، اور عمل کے بعد کسی چیز احسان ہے، ایک جگہ کیا۔ دوسری جتنی احادیث ہیں وہاں پر زہد کا لفظ ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ساری کچھ دنیا ہو جائے، زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان تاریخ ڈوبے دنیا ہو جائے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر دے، اچھا کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ زہد اس چیز کا نام ہے کہ انسان ان کی محبت سے ماورا ہو جائے، اس کی قیمت گھٹ نہ ہو، اس کی قیمت گاڑی نہ ہو، اس کی قیمت سکے نہ ہو، کہ اس نے اسلام کی کوئی چیز، اسلام کا حکم بدلنا ہے، فتوا دینا ہے، تو کسی نے آگے 1 لاکھ دیا کہ فتوا ایسے نہیں ایسے لکھتے تو اس طرح چل جائے، یہ قیمت نہ پڑے اس کی۔ احسان کی کیفیت کا نام اصل میں اخلاص ہے، اور اسی کو حدیث میں زہد کہا گیا ہے۔ اب یہ زہد اور احسان کے جو الفاظ حدیث میں جہاں بھی آئے ہیں نا، زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے بدلتے تصوف ہو گیا۔ صوفی، زاہد، محسن، یہ سب ایک ہی چیز۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علم ریزی کہاں سے آ گئی، یہ سلوک کہاں سے آ گیا، تصوف کہاں سے آ گیا، یہ بدعات ہے ساری، ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ وہی احسان اور زہد کا نام ہے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا، زہد کا،
آخری زمانے میں عافیت تصوف کی بات ہو گئی، صوفیوں کی بات ہوگی، بس اتنی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاج ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچوں کو کھانسی، نزلہ، بخار ایسی چیزیں ہو جائیں تو تم عود گندی استعمال کیا کرو. عود گندی کا مطلب ہندوستان کی لکڑی، لکڑیاں یہاں سے جاتی تھی، اس سے علاج کرتے تھے. اب اس عود گندی کو تلاش کرو تو انگلش میں کوئی دوائی نکل آئی. اب کوئی آدمی کہے کہ یہ جو دوائی ہے نا یہ نہیں استعمال کرتی، عود گندی لاؤ، تو پھر وہی عود گندی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس دوائی کی تبدیلی میں اب اس کی شیپ یہ بن گئی. تو اب عود گندی پہ اقرار کرنا اس سوائے کے حال سے اور کیا؟ اسے کہا جائے گا کہ بھائی یہی وہ چیز ہے، صرف شکل تمہیں بدلی نہیں ہوگا، باقی چیز وہی ہے. بالکل اسی طرح یہ تصوف جس چیز کا نام ہے یہ وہی زہد اور احسان ہے جو حدیث میں آیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی احسان کا طلبگار ہو، احسان کا مطلب کیا ہوا؟ اصلاح، کہ آدمی کا دل کسی طرح اتنا صاف ہو جائے، اتنا پاک ہو جائے کہ اس آدمی کو اللہ کے ساتھ تعلق کی وہ دولت مل جائے کہ کوئی چیز اس اطمینان کو ظاہر نہ کر سکے. صبح سے شام تک سارے کام اللہ ہی کے لیے کرے. گناہ کا کوئی درجہ ایسا نہ رہے جس کی وجہ سے وہ اپنے راہ سے لغزش میں آ جائے اور خدا کی نافرمانی کرے. یہی احسان ہے، یہی سلوک ہے، یہی تصوف ہے. اسی کے لیے ذکر کرتے ہیں، اسی کے لیے مراقبات کرتے ہیں اور اس کے لیے کرتے ہیں. اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ آدمی کو گناہ سے اللہ کی یاد روکنے لگے اور یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے یہ حرکت نہیں کرنی، اس کی وجہ سے جب گناہ سے بچنے لگے تو بس پھر اسی کیفیت کو بتانا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی صوفی کہلاتا ہے، کوئی شیخ ہوتا ہے، کوئی چیزیں ہوتی. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو احسان کی کیفیت کا طلبگار ہوتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے. یہ آج کے جو سارے شاہ اللہ رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں نا، کوئی فرقہ لے لو، اب اتنے موجودہ فرقے ہیں اس امت میں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو گئی. یہودی بھی نے مانتے ہیں، عیسائی بھی، مسلمان بھی، دنیا کا ہر مذہب و ملت ان پہ متفق. اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے سب متفق ہیں، جو بندی رات میں چلے جاؤ وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس بریکی رات میں چلے جاؤ وہ حضرت کی نظر و نیاز دلاتے ہیں، قادیانیوں میں چلے جاؤ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اور ہاں جعفریہ میں جو معتزل حضرات ہیں وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے قائل تھے. یہ سب چیزیں ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کیا ہے زندگی میں وہ سب سامنے ہے، تاریخ میں محفوظ رکھا ہے. جتنے اہل حدیث حضرات ہیں یہ سب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا امام مانتے ہیں. اور اب جو تصوف کے ناقدین ہیں اس لیے مریدی کو ان چیزوں کو گمراہی کہتے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس ہستی کو تم مانتے ہو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پیلی مریدی کرتے ہی. وہ خود خلیفہ تھے اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر قطب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ بیٹے تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفتانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، خود مشاہد کے نقش بندیہ میں بڑا مقام تھا ان کا. یہ سارا اور پھر شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے. پھر سید صاحب حاجی عبداللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں ان کے خلیفہ ہوئے. ان کے درمیان شاہ نصیر الدین صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے. پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے آگے معاشی احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، شیخ علی خانوی، میرے شاہ صاحب بورا شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے ایک ہی شہر سے خلفاء ہیں. تو پوری امت سے یہ صدقہ جڑا رہا اس سلسلے میں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تصوف اور یہ چیزیں بدعات ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان میں سے کسی پر بھی یہ اصطلاح کی بدعات. یہ مجدد تھے اپنی صدی کی، تو یہ کون سی تجدید اور خدمت کرتے رہتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب عبادت میں خالص محنت کرتا ہے
اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ شریعت ہے، اس کی پابند بناتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ محافظت علی ارواحها، آہستہ آہستہ آرام آرام سے اسے شریعت کی روح تک رسائی ہو جاتی ہے، انوار آتے ہیں، اخلاص سے پڑ جاتا ہے، پھر سے سچے خواب آتے ہیں، پھر اسے نور محسوس ہوتا ہے، پھر خدا کی مدد اسے محسوس ہوتی ہے، پھر ذکر کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت بدلتی ہے آہستہ آہستہ، تو سمجھ جاتا ہے کہ میں کہاں پڑا ہوا تھا، کس گہرے کھڈے میں، کنویں میں، اور کہاں سے میں نکل کے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کی طرف چل رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے یہ سمجھا دیتی ہیں کہ نفع قلیلھا، تھوڑے عمل پر بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑے عمل سے زیادہ کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھو، شریعت کی نظر میں ثواب تو پیدا ہوتا ہے، اور عمل میں جو جان پڑتی ہے اس سے نہیں کہ زیادہ کر لے، عمل میں جان پڑتی ہے اس وقت جب آدمی اخلاص کے ساتھ سے کرے۔ مثلاً ایک آدمی نے 1000 نفل پڑھے اور اس نے سوچا کہ میرے گھر والے مجھے نفل پڑھتے ہوئے جب دیکھیں گے تو مجھے بڑا بزرگ جانیں گے، اور مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنی عبادت کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے اس کے مقابلے میں کمرے میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، مسجد میں کمرے میں کسی کا 2 نفل اللہ کے لیے پڑھ لیا، کوئی ذکر نہیں، تذکرہ نہیں، کوئی بات نہیں، کسی کو پتا نہیں، تو 2 نفل اللہ کے لیے پڑھے ہیں، وہ ایسے 1000 چھوڑ 1,00,000 نفل سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی نیت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے انا اغنی عن الشرک کی شرکاء، تم لوگ جو میرے ساتھ کسی اور کے لیے عبادت کر رہے ہو تمہاری سوچ کے شرک سے میں بے نیاز ہوں، تمہاری نیت میں جو شرک پیدا ہو گیا نا میں اس سے بے نیاز ہوں، اور بندہ عمل سے فارغ ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس کے عمل کو اس کے منہ پہ دے مارو اور اسے کہو اس سے جا کر اجر وصول کر لے جس کے لیے تم نے عبادت کی، اس سے اجر وصول کر لے جس سے تم نے عبادت کی۔ اس عزیز کی ایک مثال آپ سے عرض کریں، بچے ہوتے ہیں نا، 3 بیٹے ہیں فرض کرو کسی آدمی کے، بیٹے کو لا کے دیتا ہے کہ بیٹے ایک قلم بھی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں سفر سے، بچہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب جو وہ ایسا ہی قلم نکال کے دوسرے بچے کو دیتا ہے نا تو اس بچے کی خوشی میں کمی ہو جاتی ہے کہ کیا فائدہ ہے، تو بھائی کے پاس بھی آ گیا، پھر وہی قلم نکال کے تیسرے بچے کو دیتا ہے، خوشی اور کم ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے ایسی چیز باپ میرے لیے لاتا جو صرف میری ہوتی، میں فخر کر سکتا کہ دیکھو یہی چیز ہے۔ باپ کو بھی سے اتنی محبت ہے، اتنی بھی زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، قیامت میں اللہ کا اعلیٰ لوگوں کو عمل دکھائے گا، حدیث مفتی جگہ پر آیا، اور اللہ کہے گا کہ لوگوں یہ دیکھو میرے بندے نے یہ عمل صرف میرے لیے کیا۔ اللہ بے نیاز ہے اس سے کہ وہ فخر کرے، اسے خوشی ہو، اس کی ذات بہت عالی ہے، مگر وہ پسند کرتا ہے کہ عمل صرف اس کے لیے کیا جائے۔ اب جب 2 نفر اس کے لیے صرف پڑھے گئے نا تو پسند کرتا ہے کہ دل سے میرے بندے نے صرف میرے لیے پڑھے، جس نے 1,00,000 نفل پڑھا ہے اور 10,000 خدا کے قریب ذہنی طور پر ٹھہرا دی ہے، خدا کو کیا پوچھے، خدا کہتا ہے لے جاؤ انہیں سے لے لے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف سے دلا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کا عمل تھوڑا ہوتا ہے، نفع اس سے زیادہ پہنچتا ہے، عمل تھوڑا ہوتا ہے، نفع زیادہ پہنچ گیا۔ شاہ فخر الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، اب یہ کوئی اور آدمی کہے نا اس کو فتوا لگ جائے، مگر یہ ہمارے جو فقہا تھے شامی میں اناہ الفائق وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ منع کرتے تھے آج سے 200-300 سال پہلے زیادہ حج و عمرے کرنے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی بادشاہیاں نہیں رہی، اور ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے مالی حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو ہمارے زمانے میں نفل حج کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بچے کو وہ تعلیم دلا دے، طالب علم کی مدد کرے۔ یہ فقہا نے لکھا ہے آج سے 200 سال پہلے، وہ کہتے ہیں بار بار عمرے کرنا اور حج کرنا، اس سے پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اس پہ پیسہ خرچ کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ فرض ہے اس کا نفل ہے. جی کیوں حج پہ جا رہے ہو؟ اس کا ثواب حاصل کریں. فرمایا میں اگر تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دوں کہ تمہیں یقینی طور پر ثواب زیادہ ملے اور سفر بھی نہ کرنا پڑے اور اپنے شہر میں ہی رہو اور جو مشقت اور تکلیف برداشت کرنی ہے یہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور تمہیں ثواب بھی چوکھا ملے گا، اپنے گھر پر ہی رہ کے وہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے کہا حضرت سبحان اللہ ایسا کون سا کام ہے؟ تو انہیں کہا فلاں جگہ ایک بیوہ ہے، اس کے یہ 3 بچے ہیں، کرائے کے گھر پہ وہ لوگ رہتے ہیں، یہ پیسوں سے اسے زمین خریدتے ایک پلاٹ لے دو تاکہ لوگوں کا سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو جائے گی، کوئی اور کوئی جگہ ملے گا تو انہیں سر ڈال دے گا، وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا. تو انہوں نے کہا یقین مانو تمہیں سے اللہ زیادہ فائدہ دے گا، زیادہ تمہیں ثواب ملے گا کہ حج کرو گے تو حج کا ثواب ختم ہو جائے گا، ساتھ تمہاری حج جتنا ہی ثواب ہے یہ کام کرو گے تو زمین کے ٹکڑے پہ خاندان کو آباد کرنے میں صدقہ جاریہ ہے، قبر میں بھی پہنچے تو ثواب ملتا رہے گا. چپ رہے دونوں شیخ بھی اور مرید بھی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں کیا آتا ہے؟ جی میں تو یہ آتا ہے کہ حج کر لیں. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب کے لیے نہیں کرنا، یہ تو حاجی بننے کے لیے حج کرنا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ہر سال حج سے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ بات تو بہرحال ان کا تذکرہ تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان عمل کس لیے کرتا ہے اور اسے اس میں سے نفع کیا حاصل ہوتا ہے. شاہ فخر الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، بمبئی سے جہاز روانہ ہوتے تھے اور شاہ فخر الدین دہلوی چشتی نظامی سلسلے کے رحمۃ اللہ علیہ بس آخری بڑے مشائخ میں تھے. ان کے بعد پھر ان کے خلفاء تو بہت سے تھے، لیکن یہ پونسا شریف والے یہ گدی چلی تھی ان سے. یہ پونسا والے جاتے حضرت سے دلی گئے تو آئے تھے، تو وہاں سے پھر پونسا اور سیال اور پگوڑا یہ سارا سلسلہ وہاں جا ملتا ہے. تو شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے جب اس پہ تو تانگا چل پڑا، ایک عورت آئی اور رونے لگی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو مایا کیوں روتی؟ اس سے کہا بیٹیاں ہیں زیادہ اور یہ جو لڑائیاں ہوئی میرا شوہر مارا گیا، فلان جگہ پہ لڑکی سب جانتے ہیں، شادی کرنی ہے بیٹی کی، پیسے نہیں. تو شاہ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے پیسے جیب سے نکالے، سارے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور فرمایا تانگا واپس کے چلو حج کرو. اتنے مرید لوگ جمع سارے، وہ رخصتی حج کی ہو رہی تھی. حج اس زمانے میں کون سا آسان تھا؟ آج سے 150-200 سال پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مریضوں کو دیکھا جب پریشانی میں تو فرمانے لگے کہ حج سے دیر تک کام کیا ہے نسل حج کا، اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک لڑکی کی اگر شادی نہ ہو تو محلے اور معاشرے میں جو فرق پڑے گا اس سے کہیں زیادہ فتنہ ہوگا، اس لیے پیسے دے. یہ سین تھا جو انہوں نے سمجھ لیا تھا، اس سے عمل کرتے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا مزاج ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح معنی میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، تو تھوڑے عمل پر بھی زیادہ نفع ملتا ہے. ایک اور اسی طرح جب تم میری کتاب کو پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شریعت نے کس مسئلے میں کیا حکم دیا ہے، کیوں دیا، ہمارے دل سے اطمینان ہو جائے گا. جب اطمینان حاصل ہو جائے گا تمہیں، جب اس صوفی کو جو صوفی خدا کی عبادت یاد کر کے مرحلے پر پہنچا ہے کہ اس کو شرح صدر حاصل ہو گیا ہے کہ یقیناً اسلام سچا مذہب ہے، تو تقریباً سے تھوڑا پڑھنا بھی زیادہ نفع دے جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ پر یقین غالب ہوتا ہے. تو جس آدمی کا خدا پر جتنا یقین اور بھروسہ غالب ہوتا ہے اس کو تھوڑی عبادت بھی بہت نفع دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت صاف ہو جاتی ہے. ایک اور مثال سے سمجھ لو، 1 کلو دودھ آپ منگواتے ہیں اور پانی ملا ہوا ہوتا ہے. ایک آدمی آگے کہتا ہے جی میں 3 پاؤ دودھ دیتا ہوں اور قیمت اس کی زیادہ ہے. تو آدمی کہتا ہے 3 پاؤ وہ کام کرتا ہے جو 2 کلو کام نہیں کرتا. چائے میں اس میں سے آدھا پاؤ ڈالو تو بنتی ہے اور اس میں سے 1 شیطان کی ڈال دو تو بن جاتی ہے. تو جو خالص چیز ہے وہ زیادہ نفع دے رہی ہے. خالص چیز اللہ کی اطاعت ہے، وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا. اور اس سلسلے میں وہ حدیث کی ہے جس میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث ہمارے یہاں علماء بیان کرتے ہیں نا،
تو یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ سے کہا، اپنی امت سے کہا، ایسے نہیں ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کوئی جملہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، جن سے بڑا تعلق، بڑی محبت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ بظاہر اپنی جگہ سے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے ستایا نہیں کیا، اور ہجرت ان کی ہوئی ہے 7 ہجری میں، فتح مکہ سے 1 سال پہلے۔ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالد تم اور پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، سونا اتنا سونے کا بنا ہوا، اور یہ جو ہے نا 1 پاؤ جو خدا کی راہ میں دے دے تو تم 1 پاؤ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں بہت پہاڑ اتنا سونا، ضرور سونا، اور کام سے ہمارے بلاؤ رضی اللہ عنہ آدھا کلو پاؤ تیل ایک سے جو خدا کی راہ میں دے دیں، فرمایا تم کس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا ایمان عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا خالد تھا، جتنی تکالیف، محنتیں، مشقتیں انہوں نے برداشت کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں ان کا جو رتبہ ہو گیا تھا، خالد رضی اللہ عنہ کو تھوڑی ہو سکتا تھا۔ اور خالد رضی اللہ عنہ سے ان میں اتنا اخلاص تھا کہ بعد میں آنے والی امت میں ہزاروں کے نوافل ملا جائیں کہ شاید خالد رضی اللہ عنہ کے ایک رکعت کو نہ پہنچے، کیونکہ ان میں صحابیت کا شرط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا۔ تو یہ اخلاص کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میری کتاب پڑھو گے اور تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ واقعی یہ دین سچا ہے، تو پھر جب تم عبادت کرو گے نا تو تمہیں اللہ کا یقین ہوگا، جب یقین ہوگا تو تمہارے عمل تھوڑے پہ زیادہ نہ پاؤ گا۔ اور پھر اسی طرح جو آدمی جان لیتا ہے کہ شریعت سچی ہے، وہ اندھیرے سے ٹامک تویاں نہیں مارتا۔ اندھیرے سے ٹامک تویاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ رسوندی اونٹنی کی ایک قسم ہے جسے صحیح نظر نہیں آتا۔ اونٹنیوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، پشوؤں کا شاعر کے لیے ہے اور مختلف لوگ ہیں، وہ اس کا قصہ بیان کرتا تھا، قصہ پہ لمبا ہے وہ بیان نہیں کرنا۔ وہ 4 بھائی جا رہے تھے، تو چاروں نے پیشن گوئیاں کی اور چاروں کی پیشن گوئیاں درست ہوئی۔ وہ جب پہنچے جس سے ملنے جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ ان کی ایک اونٹنی اندھی ہے، کانٹی ہے، اسے نظر نہیں آتا۔ تو جا کے جب بیٹھے تو ان بھائیوں نے بات چیت شروع کی، ایک نے اپنی بات بیان کی، اس نے بیان کی، اس نے کہا تمہاری اونٹنیوں میں کوئی ایسی بھی ہے جو کانی ہو؟ تو ان کا ہاں ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا یہ تمہارے گھر کے ساتھ جو چراگاہ ہے نا، میں یہاں سے آ رہا تھا تو وہاں پر پاؤں تو چاروں لگے ہوئے تھے، لیکن گھاس کھیت میں ایک طرف کی چڑی ہوئی تھی، ایک طرف کی رہ گئی تھی۔ تو میں نے سوچا یہ تو کوئی ایسی اونٹی کر سکتی ہے ایک آنکھ سے نظر آتا ہو، تو جہاں پہ نظر آتا تھا چلتی رہی، جہاں پہ نظر نہیں آتا تو چھوڑ گئی۔ تو کہہ رہے ہیں اس کی فراست سے حیران ہوئے کہ اس کی عقل دیکھو کیسی ہے۔ یہ فراست بچوں میں بھی ہوتی، کبھی کبھی بچے بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں نا، کہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایسے کہاں سے اس بات کی خبر ہے۔ یہ ہے چیز جو یہاں طور پر کہ اللہ کی طرف سے بعض بچوں کو بھی دی جاتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم اس اونٹنی کی طرح نہیں ہوگی جو ایک آنکھ والی ہوتی ہے، وہ لحاظ المان۔ اور رسوندہ کی ایک اور تعریف دی ہے، رسوندہ ایسی اونٹنی جس سے ایک وقت میں نظر آتا ہے رات کو اور دن کو نظر نہیں آتا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو جاؤ گے کہ شریعت سے بس ٹھیک ہے عمل کرتے ہیں اس لیے کہ مسلمان ہیں، اور کبھی کبھی کوئی کافی جب سوال کرتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے اس میں کہتے ہیں کیا جواب ہوں، انکار کرتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں، اور اس کی مانتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں تو بھی کافر ہوتا ہوں۔ کروں کیا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں میری کتاب پڑھو گے تو ایسے نہیں ہوگا۔ لحاظ المعنی، اور اسی معنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے عبادتوں کے اسرار و رموز بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں کمال، تصوف پر جب وہ لکھتے ہیں نا زہد پہ بڑی زبردست چیزیں لکھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتابیں جو ہے نا کیمیائے سعادت ہے، فارسی میں لکھی کی اردو ترجمہ ہو گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے احیاء الدین، کمال کی کتاب ہے، بڑے آدمی کو پتا چلتا ہے
کہ کیا کیا وہ نفس کے شور بیان کرتے ہیں، کتنی دقیق چیزیں. لیکن یاد رکھو امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابیں، اس میں احادیث بہت زیادہ ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، کوئی کون نہیں ملتا ان احادیث کا. ایسی بدو جس سے سنا امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیا. تو ان کی کتابوں سے جب حدیثیں آئیں نا، اس کا زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ امام غزالی نے جو روایت نقل کی ہے اس کی اصل کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ جتنے صوفیوں کے قول ہیں بھی حدیث کے نام پہ نقل کرتے تھے. یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ صوفیہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تصوف میں بھی ماہر تھے، قابل اعتماد تھے، اور پھر حدیث کی روایت میں بھی وہ ٹھیک. ان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس نظر کا، یہ سمجھتے ہیں ہر آدمی سچی بولتا ہے. جس سے جو آپ حدیث سنائی سبحان اللہ کیا کہنے آپ سچ بولتے ہیں، یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ کوئی آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اس لیے کہ زندگی میں خود بھی نہیں بولا ہوتا. اتنے صاف ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی مسلمان بھی سبحان اللہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے. نہیں، ہر کوئی سچ ہی کہتا ہے. نتیجہ یہ کہ سچ جو جھوٹ آ کے بولتا ہے اس سے بھی اعتبار ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس میں پھنس کے ہیں اور بڑی پڑھی ہیں ان کی کتابیں جھوٹی روایات سے. امام کا قصور نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ کچھ کیا تھا ان کا قصور ہے. اس کی امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابیں واقعی آپ سے پڑھے، لیکن حدیث سے آتی ہے وہاں سوچ لے کہ حدیث ہے بھی یا نہیں. یہ اس پہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے میں تنقید کی ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مسجد نبوی میں 70 سے زیادہ آدمی میں نے ایسے دیکھے جو اپنے ہاتھ اٹھا دیتے تھے بارش کے لیے اور آسمان برسنا شروع ہو جاتا تھا. اللہ کے یہاں اتنی دعا کی قبولیت کا مقام انہیں حاصل تھا، لیکن فرماتے تھے میں نے ان سے ایک حدیث نہیں دی، میں نے کوئی روایت ان سے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بیچارے حدیث میں کچے تھے. جو جس سے آگے سنا دیا کہ حدیث ہوں گے بالکل ٹھیک ہے، مسلمان بھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، سبحان اللہ یہ حدیث ہی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی لکھ لو اس کو. ایسے ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ سے ہم نے دیکھا خود، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، سب کچھ تھا. ایک آدمی آیا اور رونے لگا. حضرت کیا ہو گیا؟ حضرت انہوں نے گولی چلائی اور میں MRD کی جو تحریک چلی تھی نا دیوگھاٹ کے خلاف، اس میں حضرت گولی چلائی اور آپ یقین مانے اس گولی میری اسلام میں لگی اور یہاں سے وہ گولی سلپ ہو گئی دوسری طرف کی چل گئی اور تھوڑا سکون رہنے لگا. اب دوا آج کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں کچھ نہیں. اور جو اس نے مارا ہے مجھے پیچھے سے بٹ آ کے رائفل کا تو میری اس گردن سے اسی کا نشان لگا. حضرت یہ دیکھ لیں یہاں پر نشان پڑا ہوا ہے. جو چہرہ پھیرا تو گردن تو ہم تو دیکھ رہے تھے کون سا نشان پڑنا تھا، وہ تو چاک کو لے کے غائب ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت سے فرما کرے کہنے کے دیکھو اس کو کرامت کی کوئی بخش کیا، بیچارہ بہت ہی مسلم، بیچارہ بہت ہی ایسا ہے. اب کون حد کرتا ہے کہ حضرت ایسی شامتوں والے جوتے بڑے سے پھرتے ہیں بے شمار، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے پردہ رکھا، اس نے زن کی بنیاد پہ لکھے اس کا بھی پردہ پڑا رہے، پیسے دینے ہیں دے دیں. اور یاد رکھیے کہ واقعی انہوں نے اس لیے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اتنے اللہ کے ساتھ تعلق سے سادے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہیں، حدیث کے معاملے میں ان کا اعتبار نہیں ہے. مگر حضرت کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں کو دیکھو جو انہوں نے تصوف میں لکھی ہیں. میں جس طرح ہر عبادت کے متعلق تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، ایسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبادات کا فلسفہ کیا. ہاں یہ ہے کمال. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے فلسفیانہ نکات لاتے ہیں نا شاہ اللہ رحمۃ اللہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتابوں میں جب لاتے ہیں پھر ہے کمال. امام غزالی رحمۃ اللہ کا تو کمال ہے. وہ کہتے ہیں رکوع کیوں کریں، سجدہ کیوں کریں، یہ تسبیح کیوں پڑھیں، سود کیوں نہ لیں، سود کس وجہ سے حرام ہوا ہے، اس کی کیا کمال کا فلسفہ وہ بیان کرتے ہیں. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کے تھوڑے آتے ہیں. غزالی ہیں، عزالدین بن السلام ہیں، ابن فضول ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن الحاج مالکی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک ٹکر کے ایک دوسرے کے آدمی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب اس میدان میں اترتے ہیں نا تو پھر ان کے اپنے زمانے میں مجھے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا. وہ اتنی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو اس میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ واقعی یار
یہ اللہ کا دین ہوتے ہی اس میں بڑی جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، نظریہ ہے، نظریاتی آدمی ہونے چاہیے، مگر احادیث میں وہی ان کا قرآن ہے جو پہلے عرض کیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، یہ کسی طرح لکھ رہا ہوں جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات کے معاملے میں بحث کی ہے، میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں اطمینان ہو کہ جس اسلام پر تم عمل کر رہے ہو یہ واقعی خدا کا دین ہے، اور اصل سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کرنی چاہیے۔